اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع من لا یہدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 اپریل بروز منگل ہے۔ گزارشیہ میں ہمیشہ کافی عرصہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ناظرین، اور میرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اکثر قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ میں تمام مسلمانوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام مولویوں کو، تمام مناظرین کو دعوت دیتا ہوں قرآن کی طرف۔ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، کلام پاک میں ہے۔ یہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 پڑھی ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے رسول، ہم نے تو ایک وہ کتاب اتاری ہے کہ جس میں ہر شے کا بیان ہے، اور اس میں خوشخبری ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ تو جب ہر شے کا بیان ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں البتہ تاریخ کو ضرور پڑھنا ہوتا ہے، مگر تاریخ کے بیانات کی تطبیق قرآن سے کرنا ہوتا ہے۔ اگر قرآن مجید سے تاریخ کی صداقت ثابت ہو جائے تو ہم تسلیم کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح حدیث بھی جو ہے وہ پڑھیں گے، مگر اس کے بیانات کی مطابقت تطبیق وہ بھی قرآن سے کریں گے۔ اگر قرآن سے مل جائے تو تسلیم کریں گے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ نجم میں اللہ نے فرما دیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میرا محبوب اپنی مرضی سے تو کوئی بات تمہیں کہتا نہیں ہے، جو کچھ وحی ہوتی ہے وہی کو تمہیں کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو وحی ہوتی ہے وہی تو قرآن ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قرآن ہی سے بیان فرمایا، تو حدیث کی مطابقت قرآن سے کی جائے۔ میں نے بعض اوقات کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت حدیثیں پڑھی ہے، وہ ایسی حدیث میں نے پڑھی ہے میرے بھائیوں جو مسلمہ بین المسلمین ہو، یعنی شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث، مالکی حنفی شافعی آنکھیں بند کیے بلا چوں چرا یہ کہہ دے کہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، تو میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا انکار کرے تو اس حدیث کی مطابقت میں قرآن سے کر سکتا ہوں، وہی بیان کرتا ہوں۔ کہ اگر مجھ سے کوئی انکار کرے بھی، وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، تو میں اس کے مطابق آیات پڑھوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ جب 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر پہنچے، یہ اپنی وفات سے، آپ یوں سوچیں، بعض کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو رسول کی وفات پائی، مگر ہم تو یہ سمجھتے ہیں 17 صفر کو۔ بہرحال 17 صفر 11 ہجری کو آپ نے وفات پائی، تو یہ خطبہ جو جا رہا ہے یہ 18 ذی الحج 10 ہجری کو، یعنی 10 ہجری پورا ہونے والا تھا، 18 ذی الحج تھے، تو آپ نے غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا، میں مختصر عرض کرتا ہوں، حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد رسول یہ پلانوں کے ممبر بنا کر آپ پلانوں پر چڑھے اس ممبر پر، تو فرمایا ایھا الناس لوگو انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہارے درمیان یہ 2 عزت والی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت۔ اگر ان سے تم نے تمسک رکھا تو میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ اور پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو لوگ جس کا میں مالک ہوں اس کا مالک یہ علی ہے۔ مولا کا معنی مالک، سید، سردار یہ بنتے ہیں، کیونکہ رسول کریم ہمارے مالک تھے۔ پوچھا بھی صحیح رسول کریم نے، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں، تم سے بھی بڑھ کر۔ تو صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، ہاں۔ اور سورۃ احزاب میں ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ سورۃ احزاب میں ہے۔
تو نبی مومن کو جانوں کا مالک ہے. تو رسول کریم نے پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں؟ صحابہ نے اقرار کیا ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. تو پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مالک ہوں تو علی مالک ہے. تو گویا خلافت کا اعلان ہو گیا، کیونکہ جب جو ملکیت رسول کریم کی تھی وہ علی کے سبب سے تھی، تو خلافت کا اعلان تو ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم نے یہ بھی فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم و علی و بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضور نبی کریم پوری کائنات سے یہ علم اپنی حدوں کو نہیں پہنچا. یعنی جیسے کہ ہمیں علم طب کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر کا علاج ہمیں معلوم نہیں ہے. کینسر کا علاج ہمیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے، ایسے وہ چارہ جوئی تو کرتے ہیں مگر ممکن نہیں ہے، شفایات اکثر نہیں ہوتے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر علم پوری طرح معلوم تھا. اب ہم طبیعت کے متعلق کیا کہیں؟ جو فرش زمین سے عرش معلیٰ تک پہنچے، طبیعت تو انہوں نے خود ہی دیکھ لی. اور معرفت کے متعلق کیا پوچھیں؟ وہ تو صاحب معرفت و معرفت سکھانے والے، صاحب حکمت کو. بہرحال کوئی علم ایسا نہیں جو حضور کو نہ ہو، مخلوق کو ہو حضور کا. جو علم صحیح معنی ہو علم، ایسے مخلوق کے ڈھکوسلے بھی بہت ہوتے ہیں. جو علم ہے وہ علم رسول کریم کو تھا، ہر علم رسول کریم کو تھا. اللہ نے اسے علم دیا، حکمت عطا فرمائی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف علم اور حکمت عطا کیا گیا. جیسے موسیٰ کو عصا دیا گیا، حضرت سلیمان کو گشتری دی گئی، حضرت یوسف کو یہ مطلب قمیص دی گئی، اس میں معجزات تھے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا مطلب ہے وہ معجزہ دیا گیا. مگر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ان کے معجزے ہر وقت ان کی زبان میں معجزہ ہوتی تھی، کوئی ایک آدھ معجزے نہیں ہے، بہت سے بے شمار ہیں. مگر میں وہ بڑے سے بڑا معجزہ جو عرض کرا وہ قرآن ہے، جو آج بھی معجزہ ہے. یہ قرآن دیا گیا، علم و حکمت عطا فرمایا گیا. جیسے کہ خضر کو غائب دیا گیا، موسیٰ کو شریعت دی گئی، میں حضرت محمد مصطفیٰ کو علم و حکمت. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، جسے حکمت مل گئی تو پھر وہ بھلائی کثیر مل گئی. ایسے دانا ترین صاحب علم کے منبر پر، اس کی کرسی پر صاحب علم ہی بیٹھ سکتا ہے. جو صاحب علم نہ ہو میرے بھائی، مجھے خدا بند رب العزت کی قسم ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کے مذہب کو خراب کرنے، ذکر کرنے، شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس پر لعنت کرے جو ایسا مقابلہ بازی کرے. میں تو آپ کو ہدایت کرتا ہوں اور بلاتا ہوں قرآن مجید کی طرف. کیا یہ میری غلطی ہے؟ نہیں، خدا کے لیے معاف کرنا. میرے اہل سنت بھائی ہیں، شیعہ ہیں، جو ہیں، اب میں اپنے شیعہ حضرات سے بھی پوچھتا ہوں، اپنے مذہب کو قرآن کے مطابق عقیدہ قائم کریں، قرآن کے مطابق عمل بھی قرآن کے مطابق. اگر موضوع حدیثوں کی طرف گئے تو موضوع حدیث تو یہ ہے کہ کائنات کو اللہ نے نہیں، علی نے پیدا کیا ہے. خدا کے لیے یہ موضوع حدیث ہے، موضوع روایتیں چھوڑ دیں. حضرت علی تو زمین آسمان کی خلقت سے بھی پہلے پیدا تھے. یہ روزی تو حضرت علی تقسیم کرتے ہیں. یہ جو ہیں یہ موضوع روایتیں. اگر تم یہ حضرت علی کی شان کام نہیں ہوتی، حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء خیر الورا کے جانشین تو ہیں، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ سے آگے نہ بڑھائیں علی کو. تو میں ہر ایک کو، شیعہ کو، سنی کو، اہل حدیث کو، دیوبندی کو، بریلوی کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں. جیسے ناچ گانے کرنے ہیں، قوالیاں کہنی ہیں، تو ہمارے مشاغل ہیں، ہماری مرضی ہے. میں بھی ابھی بھنگڑا ڈال دوں، یہ کوئی مجھے کون روکے؟ وہ تو کوئی نہیں روک سکتا بھائی. اور جس کی آواز بنتی ہو ماشاءاللہ کان پر انگل رکھے خواجہ کے کافی گانا شروع کر دے، درباروں پر جائے، وہاں پر بھگڑے ڈالے، یہ کوئی بات نہیں. مگر رزق ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بہو ہے، جو کچھ ہے، زندگی ہے، مرد سے شفا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ عزت والا دیتا بھی ہے، ہمارے قریب بھی ہے، ہماری سنتا بھی ہے. یہ نہیں دیتا، اگر وہ نہیں دیتا تو نہیں دینا ہوتا، یا وہ ناراض ہوتا ہے، یا ہمارے لیے جو ہم مانگتے ہیں وہ اللہ کی حکمت کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہوتا. تو آپ اللہ پر یقین رکھیں. محمد مصطفیٰ
وہ آخری نبی اور پچھلے انبیاء پر یقین رکھے، قیامت پر ایمان رکھے، اور قرآن مجید کو ایسی کتاب سمجھے کہ ولا رتل ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی کھوج کو ترشایا ایسی ہے ہی نہیں جو اس کتاب بعد میں موجود نہ ہو۔ تو پھر ہر شے جب کتاب میں ہے، خدا کے لیے مہربانی کریں موضوع حدیثیں، یہ موضوع روایتیں یہ چھوڑیں، اور ہادی جو ہے اللہ بناتا ہے، ہم نہیں بنا سکتے، ہم ہادی چن نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے۔ اللہ جسے ہادی بنائے گا وہ ہماری طرف ہادی بنا کر کسی بشر کو بھیجے گا، اللہ اس کی طرف اپنا کلام اپنی وحی بھیجے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام پہنچائے گا۔ اور وہ کسی نبی کے بعد، کسی رسول کے بعد اگر اس کا کوئی قائم مقام ہوتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو اس نبی کا علم جانتا ہو۔ اگر اس نبی کا علم اسے نہ ہو، آپ یہ سوچیں اگر کوئی ڈاکٹر کی کرسی پر ایسا شخص بیٹھ جائے جو ڈاکٹر نہ ہو، تو کیا وہ مریضوں کو دوائیں دے گا؟ وہ مریضوں کی مرض کو پہچان سکے؟ بھائی ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے ڈاکٹر ہی بیٹھے گا۔ تو میرے بھائی خدا کے لیے اگر ہم نے اور کو بٹھا دیا وہ بیٹھ جا، وہ تو پھر ماشاء اللہ اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ تو کہے گا نا، بس یہ ہے کہ جو شخص جس کا قائم مقام بنتا ہے اس کا علم، جس کا وہ قائم مقام ہے اس کا علم جاننا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے رسول کریم نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں جس علم کا شہر ہوں، جتنے علوم مجھ میں ہیں ان کا دروازہ علی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، جتنے علوم مجھ میں ہیں وہ علی میں ہیں، وہ علوم تم کو علی سے ملیں گے۔ تو اب علی کو علم کے لحاظ سے رسول کریم کا قائم مقام ہونا چاہیے۔ اور ہمارے بعض اہل سنت دوست یہ کہتے ہیں، ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سید الانبیاء آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ پچھلے انبیاء جو گزرے تھے نا ان کے تو قائم مقام نبی ہوتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کا قائم مقام حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل ہوا، اور حضرت اسحاق کا حضرت یعقوب کا حضرت یوسف۔ تو اب چونکہ نبی تو کوئی آنا نہ تھا تو رسول کا تو کوئی قائم مقام بن ہی نہیں سکتا۔ میرا بھائی اگر رسول کریم کا کوئی قائم مقام نہیں بن سکتا، ابوبکر کیسے بن گیا، عمر کیسے بن گیا، یہ خلفائے راشدین کیوں بنا ہے؟ اگر بنا ہے تو صاحب علم بنا ہے، کیا لا علم لوگ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، آپ یہ فرمایا گے بڑے صاحب علم تھے، بھائی وہ صاحب علم نہ تھے۔ یہ عقیدت، آپ کی عقیدت سے کوئی صاحب علم نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی وہ ان کے متعلق بات کرتا ہوں۔ اگر وہ صاحب علم تھے تو سب سے زیادہ صاحب علم تو وہ ہوگا جس کے متعلق خود سید الانبیاء نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو پھر اسی کو آنا چاہیے۔ اب میں نے جو آیت قرآن مجید پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ تو یہ میں نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے۔ یہ 11 سپارہ آپ کھولیں، 11 سپارہ قرآن 11واں سپارہ کھولیں اور سورۃ یونس کھولیں، آیت نمبر 35 34 سے آگے پڑھیں، ہو رہا 35 سے آگے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے یہ آیت یہ ہوگی، افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع امن لا یہدی، کیا جو حق کی طرف ہدایت کرے، حق بنتا ہے اس کی پیروی کی جائے، یا جو ہدایت نہیں کر سکتا الا ان یہدی، البتہ خود محتاج ہدایت ہے، اس کی پیروی کریں، فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسی بات کرو؟ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ ہدایت وہ کر سکتا ہے جو حق کی ہدایت کر سکتا ہو، ہادی اسے بنائے، جو حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہو ہادی اسے بنائے، جو خود محتاج ہدایت ہو اس کو ہادی نہیں بنایا جا سکتا۔ تو پورے کے پورے اصحاب جو ہیں یہ سارے محتاج ہدایت ہیں، کیونکہ پہلے بھولے ہوئے تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ بھی صحیح راستے پر نہ تھے، اگر مشرک تھے اور کافر تھے پھر وہ اور ہی راستہ ان کا خراب تھا، مگر رسول کریم آئے، سب کو ہدایت کی، وہ ایک ہدایت کی راہ پر آ گئے،
تو وہ محتاج ہدایت ہے، انہوں نے ہدایت حاصل کی ہے. جو ہدایت کسی سے حاصل کرتا ہے وہ محتاج ہدایت ہے، اور جو ہدایت دیتا ہے وہ محتاج ہدایت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کا کیا ہے. صحابہ تو ایسے تھے. اب یہ صورت محمد کی آیت ہے، آیت نمبر میرے خیال میں 16 ہے، شاید بھول جاؤ تو میں صورت بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لینا. میرے خیال میں آیت نمبر 16 ہے صورت محمد کی. تو اللہ فرما رہا ہے منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. یعنی یہ لوگ صحابہ کرام یا مسلمان جو بھی اس وقت رسول کریم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے کوئی تو ایسا بھی ہے کان لگا کر تیری بات کو سنتا ہے. کان لگا کے کیا فرما، بڑی غور سے سنتا ہے، کان لگا کر تیری بات کو سنتا ہے، تیری طرف کان لگاتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، حتیٰ کہ جب اٹھ کر تو اس سے چلے جاتے ہیں تو پھر قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. تو پھر علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص ابھی کیا فرما رہے تھے. یعنی وہ سن بھی رہے ہیں، اپنے طور پر توجہ بھی بڑی کر رہے ہیں، مگر جب اٹھ کر جاتے ہیں ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا. وہ پھر علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی جناب کیا فرما رہے تھے. بھائی یہ ممکن آپ مولوی صاحب کا کام جائے گی، یہ کافروں کے متعلق ہے، یہ عیسائیوں کے متعلق ہے، یا یہودیوں کے متعلق ہے، یہ منافقوں. ہاں جناب آپ کے متعلق کون سے آتا ہے؟ یہ سارا قرآن انہیں کے متعلق ہے. صحابہ کے متعلق کون سے ہے؟ صحابہ کے متعلق وہی ہے جہاں جہاز الذین آمنوا ہے. وہ بھائی یہ جو غور کر کے قرآن سن رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، اور پھر اگر یاد نہیں تو پھر پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرمایا تھا، تو یہ صحابہ ہیں. کافروں کیا ضرورت، وہ تو کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگ جاتے تھے. یجعلون اصابعهم فی اذانہم، وہ تو انگلیاں دے کر بھاگ جاتے، تو سنتے ہی نہ تھے. اگر سنتے تھے تو کہتے تھے یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ بڑا جادو ہے. وہ کیا سنتے تھے؟ یہ صحابہ کے متعلق ہے. مگر اچھا آپ خیر شاید یہ بات بھی نہ مانیں گے. میں ابھی آپ کے پاس ایک اور عرض کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں ساری زندگی جو صحابہ کرام تھے، وہ خود حضرت عمر صاحب وہ مدینہ میں بھی مکہ میں مسلمان ہوئے. ہجرت سے 6 ماہ پہلے، 6 سال پہلے جب بھی ہوئے تھے تو مکہ سے مسلمان. جب مدینہ میں تشریف لے آئے سب کے سب مسلمان اور رسول کریم بھی، تو اس وقت 10 سوا 10 سال تو مدینہ میں رسول کریم کے ساتھ رہے. اگر مکہ میں اتنا موقع نہ ملا تو مدینہ میں تو ساتھ تھے. تو پھر جب یہاں آئے مدینہ میں، وہ رسول کریم کی زندگی پوری ہو گئی، وہ اللہ سے انہوں نے ملاقات کی، تو حضرت ابوبکر منبر رسول پر آ گئے. اس کے 2 سال سوا 2 سال وہ بھی گزر گئے. تو حضرت عمر جب آئے پھر آپ نے صحابہ کا اجلاس بلایا. اسی طرح اجلاس سے اجلاس بلاتے رہے، ان کی ہمیشہ یہ عادت تھی. اجلاس بلایا، اب دین مرتب ہونے لگا. یہ دین شورا سے مرتب نہیں ہوتا، خدا کے لیے سوچتا ہے. دین کے وہ اٹل قانون ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. شورا سے، مشورے سے، صحابہ نہ ہوں کوئی بھی ہو، محمد مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو، ایسے جیسے ہزار محمد مصطفیٰ جیسے ہزار مشورہ کر کے دین نہیں بنایا جاتا. دین اللہ کی طرف سے جو مقنن دین کے قانون بنا والا اللہ ہے. تو مشورہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں مسئلہ کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. اسی طرح غسل جنابت کے متعلق بات چلی، چلا یہاں بھی غسل جنابت کے استفاع کرنا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی وہ بات کی، مگر اتفاق نہ ہو سکا. تو حضرت عمر نے کہا کمال ہے، یہ آپ اتفاق نہیں کرتے. یہ تو ابھی ہم بدری ہیں، بدری صحابہ بیٹھے ہیں، بعد میں آنے والے کیا کرے گی. کیونکہ آخر حضرت عمر صاحب امت کے بھی ذمہ دار تھے نا. آپ سوچتے ہیں ان کے کیا مطلب تھا امت سے، یہ تو خود امت تھے. اچھا وہ بدری اب کیا کہیں گے. تو اس لیے کسی کوئی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے. حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ امہات المومنین سے پوچھو. جو ان سے پوچھا گیا بہت سے رائے کرتے. حضرت علی معاذ اس کے مخالف تھے، مگر ان کی بات نہیں مانی. کہا نہیں جو کچھ امہات المومنین نے فرمایا وہ ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ تھا. اسی طرح اور ایک بات میں منہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ بن اشری آئے
اور حضرت عمر صاحب کے دروازے پر اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ مجھے آنے کی اجازت دو، میں موسیٰ بن اشری ہوں، السلام علیکم برحمۃ اللہ۔ اندر خاموشی، شاید آپ حضرت عمر صاحب کسی کام میں مصروف ہوں گے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ ہے، یہ بات اگر دیکھنا ہو تو یہ 459 اور 460 صفحہ ہے یہ الفاروق کا، آپ دیکھ لینا۔ تو آپ میں نے صفحہ بتا دیا، اگر کسی کے پاس الفاروق ہو تو دیکھ لینا، وہ ورنہ تو آپ یقین کر لیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے کتاب پڑھی ہے، میرے پاس کیمرہ ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے طریقہ نہیں آتا کہ میں کتاب اگر سامنے کروں تو وہ حروف جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ الٹے نظر آتے ہیں، پڑھائی نہیں جا سکتی، تو میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین کرو میری بات پر کہ حضرت موسیٰ بن اشری نے اجازت طلب کی، سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا، 3 بار ایسا کیا، آخر حضرت موسیٰ بن اشری واپس چلے گئے۔ حضرت عمر جب فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ موسیٰ بن اشری آئے تھے اسے بلاؤ۔ جب موسیٰ بن اشری کو دوبارہ بلائے گا تو اس نے کہا ہاں تو کیوں چلا گیا تھا، واپس کیوں چلا گیا؟ اس نے کہا اس لیے میں واپس چلا گیا کہ رسول کا فرمان ہے 3 بار اجازت طلب کرو، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، اس بات میں برا بھی نہ مناؤ، تو یہ حدیث رسول تھی، فرمان رسول تھا۔ اب دیکھنا چاہے موسیٰ بن اشری حدیث بیان کر رہا ہے، قرآن وہ بھی نہیں پڑھ رہا، معلوم ہوا کہ یہ شروع دوبار کا حدیث پر آ رہے ہیں۔ یہ مذہب ہی ایک ایسا ہے ان کا، وہ حدیث پر گزر اوقات چلتا ہے، حدیث سے ہمیں انکار نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ان کو قرآن کا علم ہوتا، زیادہ یقینی چیز تو قرآن ہے، آپ دیکھیں نا حدیث کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی دوسرا اس روایت پر گواہ لاؤ، کوئی دوسرا بھی یہ کہے کہ ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ پہلے یہاں سزا کا مطلب کیا بنتا تھا، سزا کس بات پر ہوتی ہے؟ اگر وہ ہو سکتا کہ اگر حضرت موسیٰ بن اشری کو نہ بھی ملتا گواہ تو موسیٰ بن اشری تو حدیث پڑھ کر مصیبت میں آ گئے تھے نا، وہ تو کوڑے کھاتے۔ بھئی سزا کس بات پر دی جاتی ہے یہ تو نہیں، انہیں ایک حدیث تو تھی، لوگوں نے اگر اور بھی سنی ہوگی تو پھر موسیٰ بن اشری چل پڑے، چلو بھئی کہیں سے کوئی گواہ تلاش کریں۔ اگر موسیٰ بن اشری کو قرآن مجید کی آیت کا علم ہوتا تو اسی وقت وہ کہہ دیتے، عرض کر دیتے سائیں جناب امیر المومنین یہ حدیث تو میں نے پڑھی ہے، گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس حدیث کی مطابقت اس قرآن کی آیت میں، قرآن بھی تو ہے نا، کیا آپ قرآن سے واقف نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ، نہ تو موسیٰ بن اشری کو آیت کا خیال ہے، نہ حضرت عمر کوئی علم تھا کیونکہ آیت بھی ہے، بات ویسے کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، ویسے ماشاءاللہ وہ بڑا اختیار رکھتے تھے۔ اس نے کہا اس پر اور کوئی گواہ لاؤ ورنہ سزا دوں گا۔ حضرت موسیٰ بن اشری کو جان کے لالے پڑے، کوڑا بہت سخت لگتا ہے، اگر 4-5 بھی مار دے تو کیا ہوگا، بس وہ چل پڑے۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس کو ابو سعید مل گئے، تو اس نے گواہی کی، اس نے کہا کہ یا عمر بالکل یہ حدیث میں نے بھی سنی ہے، تو حضرت موسیٰ بن اشری کی تو جان بخشی ہو گئی۔ مگر بات یہ ہے کہ ابی بن کعب نے کہا ہے عمر تو اصحاب رسول کو عذاب دینا چاہتے ہو؟ تو جناب عمر نے فرمایا کہ میں نے ایک روایت سنی اور اس کی تصدیق کرنا چاہیے۔ کیا تصدیق اسی طرح ہوتی ہے؟ میں کسی سے روایت سنوں تو میں مولوی صاحب سے کہوں کہ ہاں مجھے جب تک کوئی دوسرا گواہ نہ ملے تیری خیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ صحابہ کرام یعنی حضرت عمر، حضرت موسیٰ بن اشری، حضرت ابو سعید اور حضرت کعب بن مالک، ابی بن کعب، اگر یہ قرآن مجید کو جانتے ہوتے تو ناراض نہ ہونا، یہ میں نے قرآن مجید کی آیت پر ہاتھ نہیں رکھ لیے تھے۔ اگر ان صاحبوں جب موسیٰ بن اشری کہا کہ کوئی دوسرا کوئی گواہ لاؤ تو موسیٰ بن اشری کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا یا امیر المومنین، سورۃ نور کی آیت نمبر 87، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، آیت پڑھ دیتے نا۔ اگر اسے معلوم نہ تھا
تو ابو سعید خدری آتے عمر سے کہتے کیا تجھے قرآن کی آیت کا علم نہیں ہے؟ اگر اس نے روایت رسول بیان فرمائی ہے، حدیث رسول فرمائی، کیا تو ایسا بھی المومن ہے تو قرآن کی آیت کا علم بھی نہیں ہے اور تجھے سزا دینا چاہتا ہے؟ مگر اسے بھی حدیث پڑھی، آیت کا اسے علم نہ تھا۔ اور اسی طرح ایسے ہو یعنی 4 صحابہ ان کے درمیان اختلاف ہوا، آیت کسی کو یاد نہیں، یا انہی کو ہم ہادی سمجھیں؟ خدا کے لیے اپنے عقل سے سوچے۔ اچھا یہ آپ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیسا شخص ہے، صحابہ کی وہ مقصد ہے نقائص نکالتا ہے، اور بھائی خدا کے لیے نقائص نہیں نکال رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی امت رسول ہیں، کیا ہم اتنے عالم ہیں کہ ہم امام بن جائیں؟ ایک بات ہے میں جانتا ہوں، دوسری میں نہیں جانتا کوئی اور جانتا ہے، تیسری وہ نہیں جانتا کوئی اور جانتا ہے، ہم تو اسی طرح گزر اوقات کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی فلاں مسئلہ کیسے ہے، عالم صاحب کہہ دیتا بات ایسے ہے، یہ عالم کی بڑی داڑھی ہوتی ہے نا، ہم داڑھی پر اگر یقین کر کے اس کی بات کو مان لیں تو اللہ لعنت کرتا ہے، جہنم داخل کرے، آپ تو دوسرے کو ہو گئے۔ ہمیں چاہیے عالم سے پوچھیں یہ بھائی قرآن دکھاؤ، وہ کہے گا میں بخاری دکھاتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ ہم کہیں قرآن دکھاؤ، وہ کہے میں بخاری دکھاتا ہوں۔ ہم کہیں قرآن دکھاؤ، وہ کہے میں دارالافتا دکھاتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ اور خدا کا خوف نہیں ہے تمہارے دل میں؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ یہ دارالافتا ہے تو وہ لکھی کیسے ہے؟ مولوی صاحب نے لکھی ہے، بخاری ہے، بندو نے لکھی ہے، بندو کتاب۔ اب میں اللہ کی کتاب کی بات کرتا ہوں، تو کیا اللہ کی کتاب میں کچھ نہیں ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق بات نہیں کرتے ایسے لوگ کافر ہیں۔ دیکھو میں حضرت عمر صاحب کی ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ ناراض تو ہو گئے ہوں گے نا، میں نے ناراض نہ ہونا، میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ میری بات پر یقین نہ کریں تو پھر نہ کریں، میں تمہیں کیا کر سکتا ہوں، تمہارا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ بے شک حضرت عمر کی اتباع کرتے رہیں، مگر حضرت عمر ہیں ایسے کہ ایک بار مدینہ میں، یہ دیکھیں نا آپ الفاروق کی صفحہ 444 دیکھیں، وہاں پر یہ روایت ہے، حضرت عمر صاحب مدینہ کی گلی میں چلتے آ رہے تھے کہ ایک عورت ڈھولے گا رہی تھی، ماہے اشکیا غزلیں شعر جیسے ہوتے ہیں، ایک ملے تو ڈھولا نہیں لوڑ زمانے کی، ایسے باتیں ایسے گا رہی تھی۔ تو حضرت عمر واپس چلے گئے اور اسے صبح کے وقت اپنے دربار میں بلایا، اسے پوچھا کہ تو کیوں گا رہی تھی؟ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر ہے وہ جنگ میں تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں، میں اس کے لیے اداس ہوں، بہت اداس ہوں، اور اسی کے لیے میں گا رہی تھی۔ اچھا اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت حفصہ کے پاس چلے گئے اور حضرت حفصہ سے کہنے لگے کہ ایک عورت مرد کے بغیر، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، کبھی آپ بھی اپنی بیٹی سے یہ سوال کرنا، کیا ایک باپ ایسا کر سکتا ہے؟ مرضی ہے آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت مرد کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے۔ تو بی بی حفصہ شرما آ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ رسول حق بات کہنے سے شرماتے نہیں ہیں، یہ 444 صفحہ ہے میرے خیال میں، یہ الفاروق صاحب وہاں دیکھ لینا، تو وہ جو ہے حق بات سے اللہ رسول نہیں شرماتے۔ تو بی بی نے 4 انگلیوں کا اشارہ کیا، بی بی نے 4 انگلی کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا میں سمجھ گیا یہ 4 ماہ۔ میں ہمارے جناب مولانا، کیا حضرت عمر تو مجھ سے بھی کام جانتے تھے، میں بھی جانتا ہوں کہ سورۃ باقرہ کی آیت نمبر 226 آپ پڑھ لیں کہ للذین یولون من نسائہم، للذین یولون من نسائہم تربصن 4 اشہر، جو لوگ یہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے تو ان عورتوں کی عدت ہے 4 ماہ، 4 ماہ تک یا تربصن 4 اشہر، یعنی یہ 4 ماہ تک یہ 4 اشہر 4 ماہ تک صبر کریں، اور پھر اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں۔
اگر وہ چاہیں تو، اور مرد اپنی قسم اس سے پہلے ختم کر دے تو وہ بحال ہے نکاح. اور یہ ہے جو قسم اٹھائے. اور یہ جو شخص اپنی عورت کو طلاق دے دے، یہ وہ تو میں نے سورت باقرہ کی آیت نمبر 226 پڑھی ہے. آپ کے پاس قرآن ہوگا اپنے گھر میں، وہ اٹھا لینا، تکلیف تو کوئی ہے، پڑھ لینا. تو یہ ہے عدت عورت کی جو قسم اٹھائے مرد کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اس کے لیے 4 ماہ عدت ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم تربصن اربعۃ اشہر. اور جو طلاق دے دیں جو مرد، ومطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ آیت نمبر 228 سورۃ باقرہ. اور طلاق والیاں 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. یعنی یہ عدت ہے 3 قروء. قروء کہتے ہیں مہباری کو، حیض کو. جب ایک مہباری آئے بعد طلاق دے دیں، ایک ماہ کے بعد دوسری، اس کے بعد 1 ماہ کے بعد پھر اور آئے گی تیسری، پھر 1 ماہ کے بعد جب آئے گی مہباری اور وہ مہباری خشک ہو جائے گی، یعنی 3 مہباری طلاق کے بعد آ جائیں. تقریباً 3 مہینے یہ بھی سمجھو. تو 3 قروء ہیں، 3 حیض ہیں. تو اس کے بعد یہ عدت ختم. یہ طلاق کی عدت ہے. اور ایک عدت اور ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. اور جو لوگ فوت ہو جائیں، ان کی بیویاں ہوں، وہ بیویاں چھوڑ گئے ہوں، تو وہ بیویاں جو ہیں وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے نفس کو روکے رکھیں. یہ مطوفی کی وہ عدت ہے. یہ 3 قسم کی عدت، یہ بھی سورۃ باقرہ کی آیت نمبر 234 ہے. یہ 3 قسم کی عدت میعاد بیان کی گئی ہے ایک ہی سورۃ باقرہ میں. 224 228 234 یہ آیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں. اگر حضرت عمر جانتے ہوتے کہ عورت اتنی ہے، اللہ نے اتنی ہی عدت رکھی ہے، تو ان میں سے کوئی عدت مقرر کر دیتے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جب اس کو پتہ تھا اللہ نے یہ میعاد رکھی اور وسعت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ خود، اسے حضرت حفصہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے قرآن دیکھنے کی ضرورت تھی. مگر قرآن کا اسے علم نہ تھا، اس لیے وہ حضرت حفصہ کے پاس گیا اور پوچھا. تو اب تک وہی بات ہے، جب ہم کسی اہل سنت سے پوچھتے ہیں بھائی ہمیں قرآن دکھاؤ، کہتا ہے قرآن میں نہیں، ہماری فقہ میں ہے. کیونکہ ہماری فقہ، بھائی کہاں ہے تمہاری فقہ؟ پھر وہ ایک بڑی اس میز کے برابر، 4 پائی کے برابر ہمیں ایک کتاب دکھاتا ہے، یہ بخاری، یہ وزن میں بہت ہے بھاری، یہ زینت الماری، یہ دین کی بیماری، وہ دکھاتے ہیں. بخاری نازل ہوئی تھی، اسی بخاری نے ہمیں برباد کر دیا ہے. چھوڑ دو خدا کے لیے بخاری کو، قرآن کی طرف آؤ. وتعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ نا جو اللہ نے نازل کیا ہے. افسوس ہے. تو بھائیو، ان لوگوں کو تم نے ہادی بنا لیا جن کو قرآن کا علم نہ تھا. وہ آپس میں پنچایت شورا قائم کر کے وہ دین کے وہ جو تھے مقرر کرتے تھے، بناتے تھے ہر دین کے مسئلے کو، اور اسی وہ مسئلے جو جس طرح ان کے ذہن میں آتے وہ راج کر دیتے تھے. تو ایک اس لیے تو دین 2 ہو گئے، ایک اہل بیت کا، ایک صحابہ کا، ایک قرآن کا، ایک حدیث کا. میرے عزیزو مہربانی کرو، سارے پہلے چلو آپ نہیں آتے اہل بیت سے، نہ آئیں، فی الحال قرآن کی طرف تو آئیں. جب آپ قرآن کی طرف آئیں، دیکھ لیں یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آپ کسی حنفی مولوی کے پاس چلے جائیں. میرے مسلمان بھائیوں ناظرین، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کسی حنفی مولوی کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں کہ میرے چچا صاحب نے ایسے کہہ دیں، 2 آدمی 3 آدمی چلے جائیں، ایک ہی وقت میں 3 بار اپنی عورت کہا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی. اب کیا ہے، وہ گھر بٹھا دیتا ہے، اب اسے 2 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، ہم یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اپنے گھر میں بٹھا دیتا ہے. مولوی صاحب کہے گا نہیں، کیوں نہیں بٹھا سکتا، اس لیے طلاق بین ہوگی، وہ 3 بار کہہ چکا ہے. اور اسے کہے قرآن سے دکھاؤ، مولوی فوراً کہے گا قرآن میں نہیں ہے، یہ ہمارے فقہ میں ہے. کیونکہ فقہ حضرت عمر کیا ہے، یہی حضرت عمر نے مطلب پر پابندی لگا دی، اسی حضرت عمر نے نماز تراویح شروع کرا دی، اسی حضرت عمر نے شراب کی سزا 40 کو سے 80 کر دی، اسی حضرت عمر نے نماز جنازہ 4 تکبیریں کر دیں، اسی حضرت عمر نے متعۃ النساء متعۃ الحج کو بند کر دیا،
اسی حضرت عمر نے جو چاہتے کرتے چلے گئے، تم نے وہ دین بنا لیا۔ اور جو آئندہ اور ائمہ اربعہ تھے انہوں نے وہ حضرت عمر کے فقہ سے ہی سب کچھ آخر کر کے فقہ کتابیں لکھ دی۔ میرے بھائی ایسا نہ کرو، میرا مطلب یہ تھا کہ صحابہ دین کے ہادی نہیں ہیں، دین کے ہادی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت ہی قرآن کے عالم ہیں، اہل بیت ہی رسول کریم کا جو علم تھا وہ اہل بیت رکھتے ہیں۔ اور اہل بیت کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو، برائی کو، غلطی کو دور رکھے، تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو جو اللہ نے فرمایا، اور ہمارے مولوی حضرات کہہ رہے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، خدا کے لیے اگر مولوی صاحبان وہ جو تھوڑی شراب پی رکھی ہے، ذہن اگر تمہارا ٹھیک ہے تو آیت کو پڑھو جہاں عورتوں کا ازواج کا ذکر ہے، وہاں کارنا فی بیوت کنا، لفظ بیوت ہے، اور نیچے بھی واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، وہاں بیوت ہے۔ اہل اللہ نے اہل البیوت کو پاک نہیں فرمایا، اہل البیت کو پاک فرمایا ہے۔ اس وقت میں ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔